السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وباللہ تعالی نستعین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو تمام سامعین اور ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، اور جس طرح رمضان گزارنے کا حق ہے اللہ ہمیں اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے تراویح اللہ آسان فرمائے، اور پوری دنیا اور ہمارا ملک جن بیماریوں، وباؤں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے کرم سے اس سے نجات عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہے، پہلی تراویح مکمل ہوئی ہے۔ زیادہ تر مساجد میں پہلا پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو ہم دن کی 5 نمازوں میں، نماز کی ہر رکعت میں، تمام سنتوں میں، نوافل میں، ان کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ دراصل قرآن مجید کا ایک مقدمہ ہے، قرآن مجید کا پریفیس۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ، اس کی سمری اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمائی۔ اس سورت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ پہلے اپنے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر بندہ اس اللہ کی رحمانی، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کو یاد کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر وہ بندہ آخرت کا تصور کرتے ہوئے اس اللہ کے آخرت کے دن کے مالک ہونے کو یاد کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا جس دن لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اچھے اعمال کر کے آئیں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال کر کے آئیں گے ان کو سزا ملے گی۔ اس کے بعد بندہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو بالکل جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل فنا کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے، سر صرف تیرے آگے جھکنا چاہیے، اور ہم صرف تیری ہی، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ اور یہ باتیں کہہ کر، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے وہ بندہ پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور دعا بھی ہدایت کی مانگتا ہے، سیدھے راستے کی مانگتا ہے، نیکی کے راستے کی مانگتا ہے۔ اس لیے کہ ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت، جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا بندہ اس سورہ فاتحہ کا اختتام اس طرح کرتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جس راستے پر تیرے وہ بندے چلے جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے پیارے بندے تھے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غصہ ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا پیغام ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے بندہ، پھر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، پھر ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور ہدایت کی دعا میں ان لوگوں کے جیسا بننے کی دعا مانگتا ہے جو اللہ کے پیارے بندے تھے، اللہ کا انعام جن پر ہوا تھا، جن کا قرآن میں دوسری جگہ تذکرہ ہے، جو نبی گزرے، پروفٹس گزرے، جو صدیقین گزرے، جو شہداء گزرے، جو نیک لوگ گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگتا ہے جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن میں یہودی سر فہرست ہے، اور جو راستے سے بھٹک گئے جس میں عیسائی سر فہرست ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اپنے نبیوں کی پروفٹس کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اس لیے یہ راستے سے ہٹتے چلے گئے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس حقیقت کو صاف صاف بیان کیا گیا کہ قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، شبہ کی گنجائش نہیں، قرآن ہر قسم کے شک سے بالا تر۔ اور یہ دنیا نے دیکھا، قرآن مجید جس وقت نازل ہوا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تب سے لے کر آج تک قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا گیا، قرآن کا ایک زبر ایک زیر تبدیل نہیں ہوا، اور لاکھوں قرآن کے حافظ دنیا میں ہر وقت موجود رہے، آج بھی موجود ہیں۔ رمضان آج کی رات سے شروع ہوا، ہر مسجد میں ایک حافظ ہے جو قرآن بغیر دیکھے تراویح میں سناتا ہے، اور سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، قرآن کی سچائی کی دلیل ہے، قرآن میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن تب سے لے کر آج تک بالکل محفوظ، اس کے الفاظ محفوظ، اس کا پیغام محفوظ، اس کو یاد کرنے والے لاکھوں بندوں کا اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ اور یہ خاصیت کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جو کتاب ملی آسمانی کتاب، وہ کتاب ہمیشہ سے ایسے ہی تھی، اسی طرح ہمارے نبی پر اتری اور آج پوری دنیا میں اسی طرح پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہر کتاب میں تبدیلی ہو گئی، ہر کتاب میں رد و بدل ہو گیا، کمی اور زیادتی ہو گئی، اور ان کے الگ الگ ایڈیشنز میں الگ الگ آیتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ قرآن جب سے لے کر آج تک بالکل اسی طرح ہمارے درمیان ہے، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ کہیں چلے جائیں آپ کو یہی قرآن ملے گا، ایک زبر اور ایک زیر میں تبدیلی نہیں مل سکتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ نے، جس کی حفاظت کا اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پوری انسانیت کو قرآن نے آواز دی۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، قرآن پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ پکارا قرآن نے پوری انسانیت کو، اللہ نے پکارا اے انسانوں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ دیکھو کہ تم سے جب کوئی یہ پوچھے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہارا جواب یہی ہوتا ہے گاڈ نے پیدا کیا، ایک ایشور نے پیدا کیا، پرمیشور نے پیدا کیا، اور اس مہان شکتی نے پیدا کیا جو سب سے بڑی ہے، جو ایک اکیلی ذات ہے۔ سب ہر ایک اسی سرو شکتیمان کو مانتے ہیں، ہر ایک اسی گاڈ اور لارڈ کو مانتے ہیں جسے اللہ کہا جاتا ہے، ہر ایک اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جب اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا، زمینوں اور آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پوری سرشٹی کا نرمان اسی ایک ایشور نے کیا ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی ایک کی ہونی چاہیے، سر بھی صرف اسی ایک کے آگے جھکانا چاہیے۔ فرمایا گیا اے انسانوں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان سب کو بھی اسی ایک مالک نے پیدا کیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آئے، خدا کا خوف آئے، اپنے مالک اور پیدا کرنے والے کا دھیان تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہ تب ہوگا جب اسی ایک کے آگے سر جھکاؤ گے، جب اسی ایک کی عبادت کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 30 سے 38 تک حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے اور ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت حوا جن کا نام بیان کیا جاتا ہے، ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یوں فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کریں، دنیا میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک ڈپٹی، اپنا ایک وائس رائے بھیجیں۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، تو اگر آپ کسی اور مخلوق کو بنائیں گے تو وہ دنیا میں خون خرابہ کرے گی، فتنہ مچائے گی، اور جہاں تک آپ کی عبادت کی بات ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں،
ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو پہلے انسان تھے، ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں روح پھونکی، اور اس کے بعد اللہ نے سب کو حکم دیا، فرشتوں کو، کہ جھک جاؤ آدم کے آگے۔ وہ فرشتے جو سب سے بڑے تھے اس وقت، اور جو اللہ کے نور سے بنے تھے اور جن کا ایک خاص مقام تھا، ان سارے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا گیا۔ گویا انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسان مخلوق میں سب سے بڑا ہے۔ اس سرشٹی اور کائنات میں، اس سنسار میں، اس یونیورس میں جتنی مخلوق ہے، جتنا کریشن ہے، ان ساری کریشنز میں، ان ساری مخلوق انسان بن کر تیار ہوا دیا جاتا ہے، ان سب کو حکم دیا گیا، ان فرشتوں کو، تم جھک جاؤ۔ سارے کیا، اس کا نام شیطان تھا، ابلیس تھا، اس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور اس سے کہہ دیا گیا کہ تم نے انسان کی بڑائی کو قبول نہیں کیا، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، اس لیے نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، لیکن اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ میں جب تک قیامت نہ آئے، دنیا ختم نہ ہو، مجھے زندگی دیجیے، میں اس انسان کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، وہ اپنا کام کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ دشمنی نکالتا ہے انسان سے، انسان کو بہکاتا ہے، اللہ کی عبادت کے راستے سے ہٹاتا ہے، ایک مالک کی عبادت کے راستے سے ہٹاتا ہے، اس سے شرک کرواتا ہے، کفر کرواتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں اس کے سر جھکواتا ہے، اس کی پیشانی رگڑواتا ہے اور گناہ کرواتا ہے، حق تلفیاں کرواتا ہے۔ اور اس نے یہی کوشش کی، حضرت آدم اور ان کی اہلیہ جو جنت میں تھی، اس نے ان سے جا کر کہا کہ تمہیں اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، ان کو احساس ہوا، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ نے پھر ان کو خود توبہ کے کلمات سکھائے اور ان کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح پھر اگلی آیتوں میں، یہاں تک کہ آیت نمبر 40 سے 71 تک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، حضرت اسحاق، پہلے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا نام ایک اسرائیل بھی تھا۔ ان کی جو اولاد آئی اس کو بنو اسرائیل کہا گیا۔ ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام بنو اسرائیل میں رہے، اللہ نے بڑے انعامات ان پر فرمائے، لیکن یہ بڑی نافرمان قوم، بڑی ضدی قوم، بڑی سرکش قوم تھی۔ جتنا اللہ اس پر انعام کرتے تھے اتنی زیادہ اس کے اندر سرکشی آتی تھی۔ ان آیتوں میں بنو اسرائیل پر انہی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان پر ایک فرعون نام کا بادشاہ مسلط ہوا جو ان کو ستاتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا۔ اس کو یہ معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا، میری حکومت کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ جتنے بچے بنو اسرائیل میں پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں، ان سب کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہی ہونے لگا۔ اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ساتھ، جو آگے واقعہ آئے گا کسی دن درس میں، ان کو فرعون کے گھر میں پلوایا۔ وہ فرعون کے گھر میں پل بڑھ کر بڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، انہوں نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے ان کی دعوت قبول نہیں کی اور بنو اسرائیل پر ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو فرعون کے یہاں سے لے کر چلے۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے پیچھا کیا، سمندر آیا، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ کے حکم سے سمندر میں داخل ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے۔ وہ سمندر پار کر گئے۔ فرعون کا لشکر جب پہنچا تو وہ راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا انعام اللہ نے ان پر کیا، بنو اسرائیل پر، کہ فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ پھر ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے اور واپس آئے
تو دیکھا یہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، کہا کہ ہم اللہ کی عبادت میں تم کو لگا کر گئے تھے، یہ تم کس کی عبادت میں لگ گئے؟ پھر جو بھی حکم موسیٰ علیہ السلام ان کو دیتے، یہ اس میں نافرمانی کرتے تھے، یہ اس میں کمی نکالتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ جھک کر جانا فلاں علاقے میں، تو عجیب و غریب ڈھنگ سے جانے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ تم یہ لفظ کہتے ہوئے جانا، تو کچھ اور لفظ کہتے ہوئے جانے لگے۔ غرض ہر موقع پر یہ بنو اسرائیل اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے اس پر ان کی بڑی زبردست پھر پکڑ کی۔ اللہ نے ان کو من و سلوہ دیا، ایک خاص نعمت کھانے کے لیے دی۔ کہنے لگے ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو ترکاریاں چاہیے۔ یہ سب جب نافرمانیاں ان کی حد سے زیادہ بڑھ گئیں، ایک طرف اللہ انعام کرتا تھا، انعام فرماتا تھا، خاص کرم فرماتا تھا، دوسری طرف ان کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو پکڑا، ان پر ذلت مسلط کی، ان پر اپنا غضب برسایا، ان کو ملعون قرار دیا، اور ان پر اللہ نے پھر عذابات بھیجے۔ یہ نتیجہ تھا اللہ کے انعامات کی ناشکری کا، یہ نتیجہ تھا اللہ کے راستے سے ہٹنے کا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات سے کہیں ہٹ تو نہیں رہے۔ اللہ کے ہم پر اتنے انعامات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، اللہ کے دین کی پابندی کریں، اور اس سے الگ کوئی راستہ اختیار نہ کریں۔ ورنہ بنو اسرائیل جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے، اس کے باوجود اللہ کا غضب ان پر ہوا، اللہ کی لعنت ان پر ہوئی۔ اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم مانے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس پر غضب برسائے گا، اللہ اس سے نظر رحمت پھیر لے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا سحر اور جادو سے متعلق، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، چرند و پرند پر ان کی حکومت تھی، اور وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ لیکن اس دور کے جو شیاطین تھے انہوں نے یہ بات اڑائی، اور یہودیوں سے خاص طور سے یہ بات کہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا جو راز ہے وہ جادو اور سحر میں ہے۔ حضرت سلیمان نعوذ باللہ جادو کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں، ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں، یہ ان کی طاقت کا اصل راز ہے۔ اور یہودیوں نے اس بات پر یقین کر لیا، ایک نبی کے بارے میں بدگمان ہو گئے، اور وہ خود بھی پھر جادو ٹونا سیکھنے لگے۔ اور اس کے بعد جو یہ جادو ٹونا سیکھا جاتا ہے منتروں کے ذریعے، اور جادو ٹونا سیکھا جاتا ہے گندے عمل کے ذریعے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یہ حرام عمل ہے۔ اللہ نے ایسے عمل کرنے والوں پر لعنت برسائی، لیکن یہودیوں نے یہ سمجھا، سلیمان کی نبوت پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، بلکہ یہ سمجھ گئے، یہ سمجھنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو ہے، خود بھی جادو سیکھنے میں لگے۔ اب اس کے بعد وہ شیاطین، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں میں بھی انسان بھی تھے، جنات بھی، کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو شیطان صفت ہوتے ہیں، وہ جادو ٹونے میں لگ گئے۔ قرآن نے پھر صاف اعلان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سیکھا تھا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب ان لوگوں نے جب جادو ٹونا سیکھا تو کفر کے جملے تک بولے، کفر کے جملے بولے، اللہ کی نافرمانی کے جملے بولے۔ تب اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے اتارے، اور آ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ سحر اور جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ گندے کام ہے، یہ گناہ کے کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، اور بتایا کہ دیکھو اس طرح جو کر کے جادو کیا جاتا ہے، یہ منتر پڑھ پڑھ کے جو جادو کیے جاتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور ان فرشتوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تم لوگوں کی آزمائش ہو کہ ہم یہ جو تمہیں جادو سکھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا گندا کام ہے، اب تم اس گندگی کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہو یا ہم سے اس کو مزید سیکھ لیتے ہو اور اسی پر جمے رہتے ہو۔ لیکن یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے فرشتوں سے سیکھا، اور فرشتوں کو جب یہ ہاروت اور ماروت کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ ہاروت اور ماروت بتا رہے تھے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن انہوں نے وہ سیکھ کر وہی کام کرنے شروع کر دیے، وہی سحر اور جادو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سحر اور جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائیاں کروانے لگے، جھگڑے کروانے لگے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
اس وجہ سے کہ سلیمان علیہ السلام کی برات کا اعلان فرمایا کہ سلیمان کو کوئی جادو اور سحر نہیں آتا تھا، سلیمان تو اللہ کے نبی تھے، یہ تو شیطانی کام تھا، اللہ نے آزمائش کے طور پر ہاروت اور ماروت کو سکھایا تھا اور پھر ان سے یہودیوں نے یہ سیکھ کر اس کام کا غلط استعمال شروع کیا۔ البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سحر اور جادو یہ بھی مؤثر حقیقی نہیں ہے، ان میں خود یہ طاقت نہیں ہے، یہ سب ایک سبب کے درجے میں ہے، جس طرح دنیا کے دیگر اسباب ہیں اسی طرح یہ بھی ایک سبب ہے اور اس کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ اللہ کے کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کاموں میں لگ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، خود بھی تباہ ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، نسلوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب قرآن کی سچائیاں واضح ہیں اور قرآن اتنے طاقتور طریقے سے چیلنج کرتا رہا ہمیشہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دنیا کی قوموں کو، پھر آخر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کی کتابوں میں اللہ کا تذکرہ موجود ہے، ان کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، ان کی کتابوں میں قرآن کا تذکرہ موجود ہے، پھر یہ ایمان لاتے کیوں نہیں؟ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے دین سے نکل آؤ اور واپس کفر میں آ جاؤ، واپس کفر کی طرف آ جاؤ، دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو سچائی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قرآن کو جانتے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، برحق نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، برحق کتاب ہے، ان کو ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن ان کے دل میں حسد ہے، ان کے دل میں کینہ ہے، یہ اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ آخر یہ عرب کے مکے کے رہنے والے محمد الرسول اللہ کے خاندان میں نبوت کیسے چلی گئی؟ یہ تو ہمارے بنو اسرائیل میں نبوت تھی، یہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ قرآن سکھاتا ہے کہ بعض موقعوں پر لوگ سچ جان لیتے ہیں، حق جان لیتے ہیں، سچائی سے واقف ہوتے ہیں، لیکن اندر کا کینہ، اندر کا حسد، اندر کی دشمنی، اندر کی برائی ان کو سچائی قبول کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ ورنہ ایک انسان اگر عقل کے دروازے، عقل کے دریچے کھول کر، اپنے دماغ کے دروازے کھول کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے راستوں پر غور کرے اور پڑھے اور ایکیڈمک انداز سے غور و فکر کرے، خوب مطالعہ کرے، تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی سچائی اس پر کھل کر نہ آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اس کے سامنے کھل کر نہ آ جائے اور اس کے سامنے یہ بات نہ آ جائے کہ پوری دنیا میں یہ اسلام ایسا دین ہے جس کے پاس ایک مکمل نظام حیات ہے، جس کے پاس ایک مکمل لائف گزارنے کا طریقہ ہے، جس کے پاس ایک پورا سسٹم ہے، جس کے پاس ایک پورا نظام ہے، جس کے پاس ایک پوری پلاننگ ہے۔ وہ اسلام اپنی پوری آتھینٹسٹی کے ساتھ، اپنی مضبوطی کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ پوری دنیا کو اسلام چیلنج کرتا ہے، اتنا آتھینٹک، اتنا کھرا، اتنا سچا، اتنا محفوظ کوئی اور کتاب، اتنی محفوظ کوئی اور شریعت آج کے دور میں نہیں ہے۔ یہ بات اتنی کھلی ہوئی ہے کہ ہر شخص اس سچائی کو قبول کر سکتا ہے اگر غور و فکر کرے، لیکن جب دل میں کینہ ہو، دل میں حسد ہو، دل میں نفرت ہو، دل میں بغض ہو، تو پھر سچائی انسان قبول نہیں کرتا۔ اور اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ پچھلے دین سے آپ کو جڑنا پڑے گا تبھی آپ مسلمان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ مسیح جیسس کرائسٹ پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بہت سارے پروفٹس جو اللہ کے آتے رہے، نبی اور رسول اور پیغمبر آتے رہے، جن میں ہمارے ہندوستان میں بھی آئے ہوئے جو بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کے نبی رہے ہو، ان کی عزت کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر تو یہ وسعت ہے، اسلام تو سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ دل میں ان کے کینہ ہے،
دل میں ان کے برائی ہے. یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ حق ہیں، سچے ہیں، لیکن اندر کا کینہ اور حسد ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتا تھا. اسی طرح ایک بات یہ فرمائی گئی بہت سے مسلمانوں سے، ان مسلمانوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپرومائز اگر کر لیا جائے گا کفر کے ساتھ اور شرک کے ساتھ تو وہ خوش ہو جائیں گے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کے جیسا بن کر ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ نے صاف اعلان فرمایا قرآن میں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے راستے کو، ان کی پیروی نہ کر لو، جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہ کر لو، ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تھوڑا سا ان کے رنگ میں رنگ کر، تھوڑا سا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، تھوڑا سا ان کے جیسا اپنا کلچر کر کے اور اپنی تہذیب تھوڑی سی ان کی تہذیب جیسی بنا کر ان کو خوش کر لو گے. یہ اس کام میں لگے ہیں کہ تمہیں اسلام سے دور کر دیں، دین سے دور کر دیں، اللہ سے دور کر دیں، رسول سے دور کر دیں. یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کا دن رات کی محنتوں کا مشغلہ ہے. اس لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اسلام کو اختیار کرو. مضبوطی کے ساتھ عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، کلچر میں بھی، تہذیب میں بھی، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشیات میں بھی اسلام کے پاس ایک کامل نظام ہے، ایک مکمل نظام ہے، اس کو اختیار کرو. اسی طرح پھر واقعہ بیان فرمایا گیا آیت نمبر 124 سے 129 تک. کعبۃ اللہ جو خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اس کی بنا و تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے جو رسول تھے، خلیل تھے، دوست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا اور ہر آزمائش سے وہ کامیاب ہو کر نکلے. پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بناؤں گا. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی ان کو مانتے، اور مسلمان تو ان کو مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ملت پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے رسول اور خلیل اور دوست تھے، پر چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کی امامت عطا فرمائی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کعبۃ اللہ جو خانہ کعبہ ہے، اللہ نے فرمایا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرف امن ہی امن ہے اور وہاں لوگ بار بار پلٹ کر آتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح خانہ کعبہ پہ لوگ بار بار پلٹ کر جاتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ یہاں پر طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس خانہ کعبہ کی صفائی کریں، اس کو پاک صاف کریں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا اور مکہ مکرمہ کے پرامن ہونے اور وہاں پر خوب رزق کی فراوانی ہو، اس کے لیے اللہ سے دعا کی. اور جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو اللہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے اور میری نسل کو اپنی فرما برداری عطا فرما اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر خاص رحمت فرما، خصوصی توجہ فرما، اور ہماری اولاد میں اے اللہ ایک ایسا رسول بھیجیے جو پوری انسانیت کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ میری نسل میں ایک ایسا رسول بھیجیے پوری انسانیت کو جو آپ کی آیتیں سنائے اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کو قرآن اور کتاب سکھائے اور ان کے دل کو پاک صاف کرے. یہ آیتیں، ان آیتوں میں اس پورے واقعے کا تذکرہ ہے. چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ نے یہی کام کیے. آپ نے پوری انسانیت کو قرآن سنایا، آپ نے پوری انسانیت کے سامنے قرآن کی حکمتیں اور قرآن کی تعلیم دی، اور آپ نے جو آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے دل کو پاک صاف کر دیا. یہی کام امت مسلمہ کا ہے، پوری انسانیت کے سامنے قرآن سنانا، پوری انسانیت کو حکمت کی اور علم کی باتیں بتانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی ایک حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ان کے لیے ان کی ایک واقعہ ذکر کیا جو ہم سب کے لیے بڑا عبرت کی بات ہے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، آیت نمبر 133
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ سوچے 4 پشتوں سے نبی ہیں وہ، حضرت یعقوب خود نبی، ان کے والد اسحاق نبی، ان کے والد ان کے بیٹوں میں یوسف نبی، ان کے دادا ابراہیم نبی، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ پوچھا، میرے بیٹوں یہ بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ ایک نبیوں کے خاندان کا ایک نبی اپنی اولاد سے یہ پوچھتا ہے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہمارے لیے قرآن کا ایک پیغام ہے۔ ہم اگر غافل ہیں اپنے بیوی بچوں سے، ہم اگر غافل ہیں اپنی نسلوں سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم مقرر ہیں، ہم مصنف ہیں، ہمارے یہاں تو دین کا تذکرہ ہے، ہمارے گھر میں تو مدرسہ ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ وہ نبیوں کا خاندان اور نبیوں کا گھرانہ ہے، لیکن وہ بھی اپنے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں، فکر مند ہیں، درد مند ہیں، پریشان ہیں کہ میرے بچے عبادت کس کی کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانے لگے۔ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے ہر وقت اپنے چھوٹوں، اپنے گھر والوں کے اور اپنے تعلق سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہماری موت صرف اللہ کی عبادت پر آئے، ہمارے عمل میں شرک کا ایک شائبہ نہ آنے پائے۔ اس کے بعد یہ ایک آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 141 میں، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو پچھلی امتیں ہیں، جو پچھلے لوگ ہیں، وہ گزر گئے، ان کی برائیوں کے زیادہ برے تذکرے مت کرو، انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے مزاج کی اصلاح ہے، ہماری عادت ہے، ہماری عادت بن گئی ہے گزرے ہوئے لوگوں کی برائیاں کرنا، ان میں عیب نکالنا، ان کی کمیاں بیان کرنا۔ علمی موضوعات کے طور پر کسی علمی بحث کو کرتے ہوئے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اپنی تسکین کی، اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو حقیر دکھانے کے لیے یہ جو پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی برائیوں کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، اور امت کے خاص طور سے سلف اور نیک لوگوں سے امت کو بدزن کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایسی ناپاک کوششیں بھی ہوتی ہیں کہ امت کو ان کے سلف سے بدزن کر دیا جائے، امت کو تابعین سے بدزن کر دیا جائے، امت کو نیک لوگوں سے بدزن کر دیا جائے، امت کو فقہا سے بدزن کر دیا جائے، امت کو صحابہ کرام سے بدزن کر دیا جائے۔ یہ کوششیں اچھی نہیں ہیں، یہ کوششیں اچھی نہیں ہیں۔ جو گزر گئے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہم نیکی پر زندہ رہیں اور ایمان اور نیکی پر دنیا سے جائیں۔ یہ پہلے پارے کے کچھ موضوعات تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ روزانہ انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے کا سلسلہ میرا درس قرآن کا ہوگا، اور اب میرے چھوٹے بھائی برادرم مولانا شہزی خان ندوی سلمہ آ رہے ہیں، ندوۃ العلماء سے پچھلے سال فارغ ہوئے ہیں، ابتدائی مراحل میں ہیں، اور میں نے سوچا کہ اس طرح یہ لوگ بھی سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ 2 حدیثیں مختصر سی وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح 5-10 منٹ میں انشاءاللہ کریں گے۔ آپ حضرات تب تک تشریف رکھیں اور درس حدیث سے بھی استفادہ کریں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی ان ارشادات کو بھی بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کے بعد دین علم کو حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ احادیث مبارکہ ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں قرآن کریم اور دین کے ایک جز پر عمل کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 باتیں عرض کر دوں حدیث سے متعلق۔ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ حدیث جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے کوئی بات فرمائی ہو، اور حدیث فعلی وہ حدیث جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یعنی کوئی کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور صحابہ کرام نے اس کو نوٹ کیا ہو اور اس کو بیان فرمایا ہو۔
اس کے بعد حدیث تقریری وہ حدیث ہوتی ہے یعنی کسی صحابہ نے کوئی عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد جب میں حدیث پڑھا کروں گا اور بیان کیا کروں گا تو اس کے اندر دو الفاظ آیا کریں گے، روایت اور مروی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی ڈلیور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جب صحابی بیان کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یعنی یہ ہوتا ہے کہ صحابی نے اس کو روایت کیا اور مروی کیا۔ میں جس کتاب سے یہ احادیث پڑھوں گا آپ کے سامنے اس کا نام تہذیب الاخلاق ہے، اور اس میں یہ باب التوحید کی دو احادیثیں ہوں گی۔ توحید کے معنی عربی زبان میں اللہ کو ایک گرداننے کے ہوتے ہیں، یہ وحادہ سے بنا ہوتا ہے توحید، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کو ایک گرداننا۔ یعنی قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا یعنی معبود صرف ایک ہے۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص میں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد میں حدیث پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق؟ قال اللہ ورسوله اعلم۔ قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ اتدری ما حقهم علیہ؟ قال اللہ ورسوله اعلم۔ قال الا يعذبهم۔ حضرت معاذ ابن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق بندوں پر یہ ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک یعنی شرک نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتدری ما حقهم علیہ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب لا تضروا ولا تنفعوا۔ میں نے عمر ابن خطاب اور آگے لے رہے ہیں تو میں تمہیں بوٹا نہیں دیتا۔ ہوتی ہے وہ جس درخت کے نیچے ہوئی تھی انہوں لوگ اس سے اپنا عقیدہ خراب نہ کریں۔ حدیث یا اپنی حدیث کا بیان فرماؤں گا اسی کے ساتھ مجھے دیجیے۔